سو یہ ساری آپ نے جو کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہو سکتی، قانون سازی دیکھیں جس طریقے سے نیب کی قانون سازی کی گئی. تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ خرم دستگیر صاحب کو بیٹ یہ کی گئی یا پی ایم ایل این کو، اور انہی کی طرف سے کی گئی ہے کہ آپ رجیم بدلیں، آپ کے کیسز معاف کر دیں گے. نہیں، وہ تو میں نے کہا خرم دستگیر سے پوچھا نا کس نے کہا. کس نے کہا ہوگا؟ مطلب کون ہے جو کہتا ہوگا کہ یہ ہو گیا؟ اور جو اسد عمر صاحب نے آج کہا کہ اس سے پہلے یہی ہوتا تھا، رجیم چینج ہی ہوتی تھی. ارشد صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ کیسے یہاں پہ رجیم چینج ہوتی تھی. اسی سیمینار کے اندر ارشد شریف نے کہا رجیم چینج تو ہوا کرتی تھی لیکن وہ لوگ مان لیا کرتے تھے. اس دفعہ لوگوں نے مانا نہیں اس کو. پاکستان بدل گیا، جیسے اسد عمر صاحب کا اگر میں کوٹ کروں جملہ. سو کون کرتا تھا رجیم چینج؟ آپ لوگ کھل کے کہہ چینج تو پاکستان میں ہمیشہ جو ہے وہ فوج اور جوڈیشری نے مل کے کی ہے، یا اکیلے نے بھی کی؟ کبھی اکیلے نے کی ہوگی لیکن زیادہ تر 90% میں تو جوڈیشری اور فوج نے مل کے کی ہے نا. پاکستان کی ہسٹری تو یہی ہے، چاہے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ہو، چاہے پھر بے نظیر کی حکومت ہو. اور ایک دفعہ آپ کو یاد ہے 93 میں جب جوڈیشری جو تھی وہ مل گئی تھی نواز شریف کے ساتھ، انہوں نے بحال کر دی تھی، فوج نے نکالا نواز شریف کو، انہوں نے بحال کر دیا. تو 90% تو فوج نے جوڈیشری نے مل کے چینجز کیے. اس میں ہمارا پولیٹیشنز کا بھی بڑا قصور ہے نا. دیکھیں پرابلم یہ ہے، ہر 3 سال کے بعد آپ کا آرمی چیف کے عہدے کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے. وہ عہدہ کے ایک اتنا وزن ہے اس کا، سارا سسٹم اس کے نیچے بیٹھ جاتا ہے. اب پولیٹیشن جس کی طرف سارے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب کون آئے گا. اور دیکھیں نا، رواج پاکستان میں ہسٹوریکلی یہی رہا ہے، پولیٹیکل پارٹی سازش کرتی ہیں، وہ ایک کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مراد یہ ہے کہ جو 5-6 سینئر جرنیل جو ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ گڈ ول ہو جائے، وہ ادھر مل جاتے ہیں، پورا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. دوسرے کوشش کرتے ہیں کہ وہ آ کے مل جائیں، وہ آ جاتے ہیں، وہ پھر بیٹھ جاتا ہے. یہ پاکستان میں ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو ہم کہتے تو ہیں، اصل قصور سیاستدانوں کا. یہ نہ کوئی اپنی رول آف گیم طے کر رہے ہیں، نہ ان کو عقل ہے کہ پاکستان کرسی کی لڑائی ہے نا. فواز صاحب کرسی کی لڑائی کے لیے بھی دیکھو نا، یا تو ہم وائکنگز والے دور میں رول آف دی گیم تو آپ بھی نہیں مانتے نا. تھے ہی نہیں، رول ہے ہی نہیں پاکستان میں. کون سے رولز ہو گئے؟ اسی لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے مل، اس لیے نا کہ ہم تو وائکنگز کے دور سے بھی صرف ایک سٹیپ آگے ہیں، جہاں پہ آئیں کہ گلا کاٹنا ہے اس کو جیلوں میں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پھر ہی میں اقتدار میں آؤں گا، ورنہ تو آؤں گا نہیں. اب یہ اس سے پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ اس سے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی سوسائٹی ڈیولپ ہی نہیں ہو پا رہی. یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا. جوڈیشری میں دیکھیں، جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹس کا طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. جس طریقے سے ججز آتے ہیں جوڈیشری میں یا ہائی کورٹس میں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، مطلب وہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ جوڈیشل سروس آف پاکستان بنائیں، اس میں ایگزام آئے جس طرح پوری دنیا میں میرٹ کے اوپر ججز آئیں اوپر. اس وقت 2/3 میجورٹی کے آپ ایگزام لیں ہائی کورٹ کے ججز کے، یہ ایگزام پاس کر کے تو مجھے کہہ دیں آپ، یہ تو عجیب و غریب تماشا لگا ہوا ہے ہمارے ملک میں. جو نہ ٹھیک تو حکومتوں نے کرنا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، پولیٹیشنز نے کرنا ہے نا. اب یہ جس طرح نون لیگ میں مثلا ان کا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ان سے 22-23 کو ہر چیز طے ہو گئی تھی. یہ مان گئے تھے اسمبلیاں بھی توڑ دیں گے، ہم الیکشنز کرواتے ہیں، آپ واپس اسمبلیوں میں آ جائیں، الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر، اس کے لیے آپ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو اپنا کر لیتے ہیں. ہم اسمبلیوں میں جاتے ہیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں. اور اس کے اوپر وہ جو ہی انہوں نے دیکھا کہ نہیں جی یہ تو تھوڑا کمزور ہو گئے ہیں، وہ بدل گئے راتوں رات. یہ پولیٹیشینز کا پرابلم ہے مینلی. یعنی آپ کو کمٹ کر دیا گیا تھا نون لیگ کی طرف سے کہ الیکشنز کرا دیتے؟ 100% جب کس کی طرف سے کیا گیا؟ نہیں وہ تو پھر ڈیٹیل ہے نا، وہ اچھا نہیں لگتا. مریم نے نام لے دیا یا یہ نام لے دیتے ہیں، وہ اچھا نہیں لگتا نام لیتے ہوئے، لیکن یہ چیزیں ہو گئی تھی. اور اگر ہم چلے جاتے ہیں الیکشنز میں، دیکھیں ایک جو پولیٹیشینز ہیں نا، ان کو یہ ہے کہ ایک تو ان کے پرابلم ہے کہ ان کا دو فیملیز کا پرسنل پرابلم ہے، شریفز کا اور زرداریز کا، ان کے اوپر کیسز ہیں. اب یا تو یہ کیسز کسی پاسے لگن، یا تو ہم عوام اور یہ ہم فیصلہ کر لیں کہ جو پیسے انہوں نے کما لیے ہیں ان کو معاف کر دیں. اب یہ ایک پرابلمٹک ایریا ہے. ظاہر ہے کہ اتنا پیسہ ہے، آپ کیسے معاف کر دیں؟ صرف جو شریف فیملی کے 16 کیس ہیں پاکستان میں، جو نون ہے 45 ارب روپے کے ہیں. جو ان نون ہے ان کو تو چھوڑ ہی دیں، ہمیں پتہ ہی نہیں لنڈن میں انہوں نے اور کتنی پراپرٹیز رکھی ہوئی ہیں. اس طرح زرداری کا جو اومنی گروپ پر یہ نون 5000 کروڑ کے کیس ہیں، ان نون کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے. اب اتنا پیسہ آپ ان دونوں فیملیز کو چھوڑ کیسے سکتے ہیں؟ دونوں پارٹیز ہاسٹیج ہیں فیملیز کی. اور وہاں پہ ایک جو پرابلم آ رہی ہے کہ رول آف گیم طے نہیں ہو پا رہے. سر لیکن رول آف گیم طے کرنے کو کوئی تیاری، میں رول آف دا گیم پہ آتا ہوں. لیکن آپ نے ایک بات کہا، آپ نے کہا ہسٹوریکلی پاکستان میں ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ انکلوڈز عدلیہ، اسٹیبلشمنٹ مطلب ہمارے یہاں پہ عام فہم زبان میں اسٹیبلشمنٹ عسکری ادارے کو، فوج کو کہتے ہیں. اس دفعہ بھی عسکری ادارے نے آپ کی حکومت گرائی. کنہوں نے؟ آپ کی حکومت عسکری ادارے نے گرائی.
اب یہ کیا بندہ اس کو بات کرے, لیکن بارہ ظاہر ہے کہ عسکری ادارہ نہ چاہتا تو گر تو نہیں سکتے تھے. نہیں لیکن عسکری ادارہ اگر نیوٹرل ہے, آپ کے خیال میں نیوٹرل ہے وہ؟ جی وہ نیوٹرل ہے؟ نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پالیٹکس کا پلیئر ہے, وہ کیسے نیوٹرل ہے؟ وہ یا ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پاکستان کی سیاست میں وہ اے پولیٹیکل ہے؟ نہیں کوئی اے پولیٹیکل نہیں ہے. دیکھیں وہ تو پولیٹیکل پلیئر ہیں پاکستان میں, یہ فیصلہ کرنا ہے انہوں نے اپنا. دیکھیں ایک اور ایشو ہے, پاکستان کی جو 70-75 سال کی جو تاریخ ہے اس میں فوج اور جوڈیشری دونوں پولیٹیکل پلیئر ہیں. یہ ایسے ہی اب ہم کہیں کہ نہیں پولیٹیکل پلیئر علیحدہ بات, دل بہلانے کو دل بہلانے کے لیے ہم کہنا شروع کر دیں. مطلب ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص کو پھانسی لگا دی انہوں نے, یہ تو ظلم کی حد ہے, کوئی مذاق تھوڑی ہے انہوں نے جو کیا. اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے ہسٹوریکلی کیا ہو رہا, جو انفارمیشن ڈومین ہے نا وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ہوتی تھی. انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ انفارمیشن کے اوپر مونوپلائز کرتی تھی اور اس کو وہ یوز کرتے تھے. اب آئی بی کے آنے کے بعد انفارمیشن ادھر بھی آ گئی. اب انفارمیشن کا جو آیا ہے نا انقلاب, اس کے نتیجے میں آپ کی جو انٹیلیجنس ایجنسی, پریزیڈنٹ اوباما نے 2013 میں یہ پریڈکٹ کیا تھا. پریزیڈنٹ نے کہا, اوباما نے کہا کہ جو یہ سوشل میڈیا سے اتنا بڑا ایک ریولوشن آ گیا انفارمیشن کا کہ گورنمنٹ جو ہیں ان کو یہ چیلنج ہے کہ وہ انفارمیشن فلو کو کیسے میٹ ود. But there is information جو کہ پبلک ڈومین میں ہوتی ہے, there is information جو پبلک ڈومین میں نہیں ہوتی. نہیں, لیکن اب میں آپ کو بتاؤں نا, جو پبلک ڈومین کی انفارمیشن ہے, فار ایگزامپل سوشل میڈیا کے اوپر جو انفارمیشن ہے وہ اس کی بہت بڑا والیوم بڑھ گیا. لیکن کریڈیبلٹی کا بھی ایشو ہے نا اس کا. کریڈیبلٹی تو جج کر سکتے ہیں نا, جو لوگ پلیئر ہوتے ہیں نا ان کو تو پتا ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, ایسے کیتا یا نہیں کیتا, اب پتہ ہی ہوتا ہے نا. اب اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جو انفارمیشن ڈومین کے اوپر انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو ایک مونوپلی تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب انہوں نے بیٹھ کے آپس میں یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو انہوں نے کرنا ہے. دیکھیں نا, فوج اور جوڈیشری طاقتور ادارے ہیں, میں اور آپ تو نہیں انہیں جو ہے وہ بتا سکتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. وہ کرنا تو انہوں نے خود ہی ہے, ان کی مرضی ہے. انہوں نے ایسے چلنا ہے تو پھر اس کے بھی کانسیکوینسز ہوں گے. انہوں نے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے اور ماڈرن دنیا کے جس طرح ادارے ہیں اس طرح چلنا ہے, تو یہ بھی ان کی مرضی ہے. جس طریقے سے ابھی ISPR آپ دیکھیں, ISPR کے اوپر فرینکلی بہت پریشر آتا ہے. ISPR کو روز ایسے کاموں میں آپ, اور ایون جوڈیشری کو ہم روز ایسے کاموں میں ان کو ڈالتے ہیں جو دنیا میں عام طور پہ فوج اور جوڈیشری نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ اس لیے ان کو ڈلنا پڑتا ہے کہ وہ ان کا پولیٹیکل رول. ابھی چائنا گئے, آپ خود انہوں نے کہا کہ ہم چائنا گئے, ISPR نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ نہیں, اور پھر وہ کیپیسٹی اس میں بھی سعودی عرب کے مسائل تھے تو وہ اسٹیبلشمنٹ حل کرتی ہے. نہیں, لیکن وہ سویلینز کا جو ہے نا پرابلم ایک اور بھی ہے نا, کیپیسٹی ایشوز بھی ہے نا. کیپیسٹی ایشوز ہیں, لیکن کیپیسٹی ایشوز کیوں ہیں؟ کیپیسٹی ایشوز یہ ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ سویلینز کو جو ہے وہ ان کی کیپیسٹی بڑھانے ہی نہیں دے رہے, نہ وہ بڑھنے دیتے ہیں نہ وہ بن رہی ہے. ایک ہماری بیوروکریسی تھی, اس کا بیڑا غرق ہو گیا. بٹ آئی تھنک بیوروکریسی از آلسو میجر ہرڈل کہ اگر آپ کی کیپیسٹی ہو بھی, اصل کیپیسٹی آپ کو بیوروکریسی کی چاہیے, کیونکہ آپ نے صرف فیصلہ کرنا ہے. فیصلے کے آپشنز آپ کے سامنے بیوروکریسی لے کر آئے گی. اصل کام بیوروکریسی نے کرنا ہے, پولیٹیشین نے صرف فیصلہ کرنا آخر میں کہ مجھے ان 3-4 آپشنز میں سے کیا پسند ہے. ایک بریک لے لوں گا اجازت.